ابراہیم یہ بتائیے آرٹیکل 19A یہ کیا ہے؟ بیسیکلی آرٹیکل 19A جو ہے اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دس از رائٹ ٹو انفارمیشن. واٹ از رائٹ آف انفارمیشن؟ بیسیکلی جیسے میں نے فریڈم آف اسپیچ کی بات کی، آرٹیکل 19 ہے وہ کہ ہر کسی کو اپنا ملک کی سالمیت اور ان چیزوں کو نکال کے باقی جو ہے ہر طرح کی اس کو رائے دینے کا حق ہے. رائٹ آف انفارمیشن ایک بیسیکلی یہ بنا دیا گیا ہے ہمارے ملک میں کہ ہر انسان کو، ہر شہری کو یہ حق ہے کہ جو ہماری ذاتی معاملات ہیں روزمرہ کے جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، جیسے کہ کاروباری معاملات ہو گئے، سیاسی معاملات ہو گئے، جمہوری معاملات ہو گئے، یا جو بھی ہماری انفارمیشن ریلیٹڈ چیزیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اس کے لیے آرٹیکل 19A بنایا گیا رائٹ، کہ ہمیں رائٹ ہے انفارمیشن رکھنے کا. وہ انفارمیشن ہمارے تک پوری پہنچنی چاہیے. اس کے اوپر آرٹیکل 19A ہے جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور آرٹیکل 19A جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. ناظرین کو اب یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آرٹیکل 8 سے 18 تک کون کون سے ہیں، اور اب آرٹیکل 19 سے 28 تک کون کون سے آرٹیکلز آتے ہیں، اس میں کون کون سے قوانین ہیں. اسپیشلی شہریوں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے، شہریوں کے قوانین کی بات کی جاتی ہے، پاکستان کے قوانین کی بات کی جاتی ہے شہریوں کے لیے، بتائیے. اس کے اندر ہم آگے چلیں تو رائٹ آف فریڈم آف ریلیجن اینڈ پریکٹس آ جاتا ہے، جو کہ آرٹیکل 20 ہے. بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک آزادانہ ہمارے ملک کے اندر اس چیز کی بھی، جہاں ہم آزادی کی اتنی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی بھی آزادی ہے کہ ہم جو بھی مذہب ہے، میں یہ بات نہیں کروں گا کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان ہیں سارے، میجورٹی آبویسلی مسلمانوں کی ہے ہماری، بٹ یہ کہ جو بھی کلچر ہے، جو بھی ہمارے ملک کے اندر ریلیجن ہے، وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. ان کو پریکٹس کرنے کا پورا حق ہے. اپنا جو ریلیجن ہے ان کو اس چیز کے اوپر ڈسکریمنیشن ہم نہیں کر سکتے. ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مائنورٹیز میں سے ہے، کوئی بندہ اس کا جو بھی کلچر ہے، جو بھی اس کے نارمز ہیں، جو بھی اس کی ٹریڈیشنز ہیں، جو بھی اس کا ریلیجن ہے، وہ اس کو اوپنلی سب کے سامنے کھل کے بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی ہے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت چیز ہمارے ملک میں دیکھی ہوگی کہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ سر پہ اپنی وہ ٹربن پہن کے رکھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، ان کی پہچان ہے، ان کو رائٹ، ان کو یہ لبرٹی ہے تو وہ ٹربن پہنتے ہیں نا، کیونکہ ان کو اس چیز کی، ہمارے آئین نے اس چیز کی پروٹیکشن دی ہے کہ آپ وہ ٹربن پہنے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کے ایک مذہب کا وہ حصہ ہے. وہ اپنے مذہب کو اس طرح مرضی پریکٹس کریں. تو اس طرح باقی بھی جتنے مذہب ہیں ہمارے ملک میں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ اوپنلی اپنا جو بھی ہے پریکٹس کر سکتے ہیں ریلیجن کو. اس کے اندر کوئی ان کو ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. ریلیجن کی آپ نے بات کی ہے، میں رانا صاحب سے جاننا چاہوں گی. ہمارے پاکستان میں یقیناً مذہبی آزادی ہے، لیکن مذہبی آزادی میں کس طرح کی ہے یہ، یا میں کہنا چاہوں گی کہ مذہبی آزادی جو پاکستان میں ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز این ایڈوکیٹ؟ جیسے کہ ابراہیم نے کہا ہے کہ ہر مذہب کو اپنی فریڈم ملی ہے پریکٹس کرنے کی. جیسے کہ یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے، گردوارے وغیرہ وہ جاتے ہیں تو دے ہیو دا پروٹیکشن بائی دا پولیٹیکل مائنورٹیز کو بھی ہے، مائنورٹیز کو بھی ہے، یقیناً بالکل ہے، یقیناً ہے. تو ہر مذہب اپنا جو ریلیجن ہے وہ یہاں فریلی پریکٹس کر سکتا ہے. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتی ہے ان کے رائٹس بھی. تو یہ ہے بیسکلی. تو یہ بتائیے رانا صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ مذہبی آزادی ہے، جو کہ یقیناً ہے، پاکستان میں جتنے بھی مائنورٹیز ہیں یا جتنے بھی آپ میجورٹی کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی ریلیجنس پریکٹس کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر ان کی لینگویج، ان کی اسکرپٹ، اس کلچر کو کیا پروموٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کی آزادی ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں زبردست. سوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس کو پروموٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کلچر کے اندر. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جس مرضی صوبے میں، جس مرضی جگہ چلے جائیں، آپ KP کے جائیں، آپ سندھ جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ پنجاب میں، ہر بندہ ایک اپنی بولی بولتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کی ایک اپنی لینگویج ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کی جو لینگویج ہے، جس کا جو کلچر ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پلا بڑا ہے، اس نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کے فالو کرنا ہے، اس نے وہی چیز کو خالی دیکھنا ہے. اب ہم جہاں پر رہ رہے ہیں اس جگہ کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے.
آپ دیکھ رہی ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل ہم جس صوبے میں پیدا ہوتے ہیں, ہم پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پنجابی بہت اچھی بولنی آتی ہے, جو بلوچستان میں ہوگا وہ بلوچی بولے گا. تو یہ کلچرل ویلیوز ہیں, ہمارا آئین ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے آئین کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ اپنی جو ایک کلچر, نارمس, ٹریڈیشنز فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں, ایز یو وانٹ. زبردست, کیا بات ہے. اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی موسٹ فیوریٹ لینگویج کوئی ہے یا کوئی انڈر ریٹڈ لینگویج ہے, ایسا کچھ نہیں. جس کا جو ہے ہی از فلی فری ٹو ڈو دیٹ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکویلٹی ہے, بالکل ایکویلٹی ہے. مائنورٹیز کے اور میجورٹی کے تمام کے جو حقوق ہیں یا ان کی جو پاکستان میں رہتے ہوئے قوانین ہیں ان کے حوالے سے وہ سب برابر ہیں. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ہماری جو اسمبلی ہے اس کے اندر سکھ کمیونٹی کی سیٹس علیحدہ سے ہوتی ہیں, مائنورٹیز کی سیٹس ہوتی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز کی ایک پوری منسٹری ہے جس کو مائنورٹیز کے لوگ ہی ڈیل کرتے ہیں. اس کے اندر جو سٹاف ہے وہ سارا مائنورٹیز کا ہے. اس کے اندر جو ریزرو سیٹ کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, جو ایم پی اے یا ایم این اے, جو منسٹری جن کو ملتی ہے وہ بھی مائنورٹیز کے ہوتے ہیں. ابھی جو ہمارے مائنورٹیز کے جو منسٹر ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا, وہ سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اینڈ ہی از ٹیکنگ فارورڈ تھنگز ویری کلینلی, بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن دیکھیں جو جتنے بھی منسٹری کے اندر ہندو, کرسچنس, جو مائنورٹیز اپارٹ فرام مسلمس جتنی کمیونٹیز ہیں ان کے سارے جو روزمرہ کے میٹرز ہیں, جو روٹینز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرٹیکل جو 21 ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیکسز کی ایک جو بٹوارے کی جہاں تک بات ہے, کہ یہاں پر ایک جو ہماری ایک اور ڈسکرمنیشن سے ہم بچتے ہیں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ سب نے برابر دینے, کسی کو ٹیکس زیادہ یا کم یہ بھی نہیں ہم کر سکتے. اس ڈسکرمنیشن کے اوپر بھی روکا گیا کہ یہ مسلم ہے یہ ٹیکس اتنا دے گا, یہ مائنورٹیز میں تو یہ ٹیکس اتنا دے گا, ایسا نہیں ہے. جو ٹیکسز ہیں وہ سب نے برابر دینے. ٹھیک, زبردست. جو بھی کمیونٹی کا بندہ ہے, جس مرضی کمیونٹی کا بندہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر مائنورٹیز ہیں یا میجورٹی ہے تو ان کے لیے کچھ ڈفرینشیٹ کیا گیا ہو قوانین. بالکل ٹیکس ایک جیسا ہے. وہ بازار چیز لینے جائیں گے, جس مرضی کلچر کا, جس مرضی کمیونٹی کا, جس مرضی مذہب کا بندہ ہوگا اس کو سیم ریٹ پہ چیز ملے گی, سیم بجلی کا بل آئے گا, سیم ٹیکس پڑے گا. زبردست, بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب یہ بتائیے تعلیم کے حوالے سے کتنی سہولت ہے ایک عام شہری کو, بچوں کو, عورتوں کو, مرد حضرات کو؟ جی بالکل, یہاں پہ فریڈم آف ایجوکیشن ہے. بالکل, جیسے کہ اگر آپ کا ریلیجن ہے, جیسے کرسچن ہے, تو کرسچن کمیونٹی اپنا یعنی ریلیجن جو ہے ایجوکیشنس میں بکس دے سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو. تو یہ فلی پروٹیکٹیڈ ہے انڈر آرٹیکلس. زبردست, بہت بہت شکریہ آپ کا. ابراہیم صاحب یہ بتائیں, مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جائیدادوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہم المیہ بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں کیا ہر جگہ پہ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو پراپرٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں سرٹن قوانین کے مطابق ان کنٹریز کے. پاکستان کے قوانین میں جائیداد کی جو ہم کہہ سکتے تحفظ ہے یا جائیداد کے جو رائٹس ہیں ایک عام شہری کے لیے اپنی جائیداد کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, وہ کیا ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. بیسیکلی اس کے اندر نا ہمارے پاس کافی اس طرح کے کیسز بھی ہے کہ جائیداد پر قبضے ہو جاتے ہیں. کوئی لوگ آتے ہیں آ کے قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ہماری جائیداد تھی جی, ہمارا فلاں جگہ پلاٹ تھا, اس پہ قبضہ ہو گیا. یہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے بیسیکلی. آبویسلی پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پراپر پلاننگ کیا نہیں ہوتا, ہر چیز ہو جاتی ہے. بٹ ہمارے آئین میں یہ بھی تحفظ ہے. آرٹیکل 23 کے اندر ہمارا آئین یہ تحفظ دیتا ہے, سیف گارڈ کرتا ہے پراپرٹیز کو, جو عام شہریوں کی, عام سٹیزنس کی. آپ کی پراپرٹی جب آپ کے نام پر درج ہے, پٹوار خانے میں پوری رجسٹری, پوری ہر چیز جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشنز آپ کے نام پر ہوئی ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کی پراپرٹی کو وہ کھا نہیں سکتا, لے نہیں سکتا. انٹل آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب کوئی اس طرح کا میٹر ہوتا ہے نا, تو ہیو یو نوٹسڈ ون تھنگ کہ کہیں نہ کہیں پر جس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کا بھی قصور ہوتا ہے. یار فلاں ٹائم پہ نا اس بندے نے میرے سے نا انگوٹھا لگوا لیا تھا, ایک کوئی اسٹیمپ پیپر تھا. ہاں یار فلاں ٹائم پہ نا میں نے بہن بھائیوں کی آپس میں جو ہے وہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ جی ہماری
وراثتی زمین ہے، ہم ایک بھائی یا ایک بہن کے نام کرتے ہیں، ہاں چلو یار زبانی کلامی ہو گئی. زبانی کلامی بات، پہلی بات تو زبانی کلامی بات تو کچھ نہیں ہوتی. اب آپ یہ کہیں کہ جو زبانی کلامی بات ہے میں نے کر دی، ہاں اب تو میری ہونی چاہیے، تو عدالتیں جو ہیں وہ آبویسلی ڈاکیومنٹیشنس کو مانتی ہیں. پلس سیکنڈلی ہم آگے ہیں، پھر فلاں یار فلاں میرے نا جائیداد پہ نا قبضہ ہو گیا. اچھا کیسے قبضہ ہو گیا جی؟ وہ فلاں ٹائم پہ نا یار وہ اسٹیمپ پیپر تھا، انہوں نے مجھے نا جھانسے میں لا کے میرے سے انگوٹھا لگوا لیا تھا. تو غلطی تو آپ کی ہے، آپ نے انگوٹھا کیوں لگایا؟ کوئی بھی اسٹیمپ پیپر کوئی بھی کسی چیز کا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کے بدلے میں ہو سکتا ہے اور وہ ڈیل آپ کی پوری نہیں ہوئی، تو آپ کا ایک ویک پوائنٹ اگلے بندے کے پاس ہوتا ہے.